السلام علیکم ویورز، ہیپی پلانٹس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اپنے گھر میں اچھے پودے گرو کر رہے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایور گرین پلانٹ ایروکیریا کے اوپر ہے۔ ایروکیریا ایک بہت ہی خوبصورت ہاؤس پلانٹ ہے، گھر میں اس کو لگایا جائے تو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس کی جو پتے ہیں آپ دیکھیں اس طریقے سے اس کے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے سٹیپ بائی سٹیپ یہ دیکھیے کہ ایک ایک سٹیپ اس کا نکلتا آتا ہوتا ہے اور یہ اس طریقے سے بڑھتا ہے۔ ایروکیریا کا اب یہ ہے کہ اس کو زیادہ سردی سے بھی بچانا پڑتا ہے اور زیادہ گرمی سے بھی بچانا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا اس کی یہ چیز کی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اس کے جو پتے ہیں ان کو فریش گرین، صحیح گہرے گرین پتے لک اگر رکھنی ہے تو تھوڑا سا اس کی کیئر جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس کو زیادہ ایکسٹریم دھوپ میں رکھ دیا جائے یا زیادہ سردی میں جب فراسٹ پڑ رہی ہوتی ہے ان دنوں میں یہ باہر رہ جائے تو اس کے جو پتے ہیں وہ پھر تھوڑے سے یلوش ہو جاتے ہیں اور وہ پودا پھر اتنا زیادہ خوبصورت نہیں لگتا۔ لیکن اتنا مشکل نہیں ہے اس کا کیئر کرنا، بس تھوڑا سا اس کا احتیاط کرنی ہے کہ جب بہت زیادہ دھوپ والے دن ہوں تو اس کو اندر کسی برآمدے وغیرہ میں رکھ دیں جہاں پہ ہلکی روشنی اس پہ پڑے، اور جب بہت زیادہ سردی والے دن ہوں تب بھی اس کو کسی کورڈ جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ رات کی ٹھنڈ جو ہے وہ اس کو اتنی زیادہ نہ پڑے۔ اب ایروکیریا کو گارڈن میں بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن گارڈن میں پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ گارڈن میں اگر یہ لگ جائے تو پھر ظاہری بات ہے یہ ادھر سے شفٹ کہیں نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کی حفاظت کے لیے آپ کو سیٹنگ وہیں کرنی پڑے گی۔ گرمیوں میں اس کو ہلکا سا سایہ دینا پڑے گا، اور سردیوں میں جب فراسٹ پڑنی، کورا پڑنا شروع ہوتا ہے تو اس سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ایک کلی کرنی پڑے گی، پلاسٹک شیٹ ٹرانسپیرنٹ۔ اس کے علاوہ اگر اس کو آپ بالکل ہی اوپن لگا دیں کسی گارڈن وغیرہ میں تو تھوڑا سا اس کا زیادہ گرمی اور زیادہ سردی والے دنوں میں پتے پھر یلو ہوں گے، لیکن جب موسم ٹھیک ہوگا تو یہ اپنے آپ کو پھر بہت جلد ریکور کر لیتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہوگی، پانی وغیرہ اس کو اس طریقے سے لگانا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب پانی لگایا جائے تو دوسری دفعہ اس کو پانی تبھی دیا جائے جب سوائل تھوڑی سی ڈرائی ہونے لگے۔ اس طریقے سے گارڈن میں اس کو لگایا جا سکتا ہے، اور شروع میں جب چھوٹا پودا ہو گارڈن میں لگانے کے بعد اس ٹائم پہ اس کو آپ نے کور کرنا ہوگا۔ جب پودا اپنی روٹس اچھی ڈیولپ کر لے اور بڑا ہو جائے پھر یہ کچھ نہ کچھ خود بھی اس میں اتنی برداشت آ جاتی ہے کہ یہ گرمی اور سردی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ گارڈن کے علاوہ گملوں میں یہ بہت ہی زبردست گرو ہوتا ہے اور ایک بہترین کہہ لیں کہ پودا ہے، میرا پسندیدہ پودوں میں سے ہے گھر میں رکھنے کے حوالے سے۔ خوبصورت ماشاءاللہ سے اس کے پتے ہوتے ہیں، خوبصورت گہرا سبز رنگ ہے اس کا۔ گملوں میں یہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گملے میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا جب پودا ہوتا ہے یہ اس کی گروتھ کافی سلو ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ چھوٹے گملے میں آپ اس کو چھوٹے پودے کو لگائیں تو کافی سالوں تک وہ اسی گملے میں ہی رہ سکتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا سٹیج آ جاتی ہے کہ جب پودا بڑا ہو جاتا ہے اور گملہ تھوڑا اس کے لیے چھوٹا رہ جاتا ہے تو اس ٹائم پہ پھر پودے کو گملے سے نکال کے بڑے گملے میں شفٹ کر دیا جائے تو پھر مزید وہ کافی سالوں تک اس بڑے گملے میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے گملوں میں ہمارے پودے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اس سائز میں پودا ہے، تقریباً 3 فٹ کا یہ پودا ہے، اور یہ اس گملے میں لگا ہوا ہے۔ یہ 10 انچ 12 انچ کا گملہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس گملے میں بھی یہ ابھی 1-2 سال مزید اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا جب پودا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ گملے میں بہت زیادہ گھنی ہو جاتی ہیں، پھر بہتر ہوتا ہے کہ اس کو کسی بڑے گملے میں شفٹ کیا جائے۔ اکثر لوگوں نے ایروکیریا لگایا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایروکیریا جو ہے وہ جلنے لگ گیا ہے، اس کے پتے یلو ہونے لگ گئے ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ عموماً جب آپ گملے میں پودا لگاتے ہیں تو چند سالوں بعد پودا کافی بڑا ہو جاتا ہے اور جڑیں بالکل بھر جاتی ہیں گملے میں۔ اس کے بعد پھر پودے کو کسی بڑے گملے میں شفٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو بڑے گملے میں شفٹ پھر نہ کیا جائے تو ظاہری بات ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ مزید اس جڑوں کی جو ہے وہ گنجائش اس گملے میں نہیں رہ جاتی۔ اس وجہ سے اگر آپ کا ایروکیریا کا پودا لگا ہوا ہے گملے میں اور کافی بڑا ہو چکا ہے اور وہ یلو ہونا شروع ہو گیا ہے تو بہتر ہے، اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس کا گملے کا جو سائز ہے وہ چینج کیا جائے اور اس کو بڑے گملے میں لگایا جائے۔ اس پودے کو انڈور بھی رکھا جا سکتا ہے، تھوڑا سا کوشش کریں کہ برآمدے وغیرہ میں ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پہ اس پہ روشنی آتی ہو، کھڑکی کے سامنے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اوبیسلی ادھر اس کی جو گروتھ ہے وہ اور زیادہ سلو ہو جائے گی
اور زیادہ دھوپ والے دنوں میں تو پھر انڈور رکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر ٹھنڈ والے دنوں میں جب سورج کی روشنی آلریڈی بہت کم ہوتی ہے، ان دنوں میں کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا دھوپ پہ نکالیں تاکہ اس کی گروتھ جو ہے وہ فریش رہے۔ اب جو ایروکیریا ہے یہ آپ جب بھی پرچیز کریں تو کسی نرسری سے ہی پرچیز کر لیں۔ اس کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو اگانے کا وہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، تو ویسے بھی یہ ایک ایسا پودا ہے کہ آپ نے اگر گھر میں ایک دو پودے ہی رکھنے ہیں تو وہ آپ ایک دفعہ نرسری سے پرچیز کر لیں تو یہ بہت لمبا عرصہ چلنے والا پودا ہے۔ آپ کو عموماً کوشش کریں کہ جب نرسری سے پرچیز کریں تو چھوٹے گملے میں پرچیز کریں۔ اس طرح کے گملے میں آپ پودا لیں گے اور پھر گھر میں جا کے اس کو بڑے گملے میں شفٹ کر دیں گے تو وہ ماشاءاللہ سے کافی سالوں تک پھر آپ کو اس گملے میں بڑھتا رہے گا۔ اگر آپ بہت بڑا پودا لے کے آئیں گے گھر میں تو اس کو پھر گملہ بھی آپ کو لازمی بات ہے بڑا لگانا پڑے گا۔ اگر بڑا گملہ نہیں لگائیں گے تو کچھ عرصے بعد پودا چاہے گا کہ اس کا گملہ چینج کیا جائے اور اس کی گروتھ جو ہے وہ رک جائے گی اور اس کے پتے بھی پھر یلو ہونا شروع ہو جائیں گے اگر اس کے گملے میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ تو نرسری سے چھوٹا پودا لے کے آئیں اور اس کو آ کے ایک بڑے گملے میں گھر میں لگا دیں تو وہ کافی سالوں تک مطلب آپ کی بے فکری ہے وہ اس میں انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ صرف اس کی تیز دھوپ اور تیز سردی والے دنوں میں اس کی حفاظت کریں کہ اس کی تھوڑا سا انڈور یا آؤٹ ڈور رکھیں مطابق موسم کے۔ ایروکیریا کا پانی کا خیال رکھا جائے۔ اس میں گملے میں جب بھی آپ پانی لگائیں تو پہلے گملے کی سوائل کو پریس کریں، اگر اس میں نمی ہے نرم ہے سوائل تو پھر دوبارہ پانی نہ دیں۔ جب سوائل ڈرائی ہونی شروع ہو جائے تو ایک ہی دفعہ پھر پانی دیں، اچھا بھر کے پانی لگائیں اور اس کے بعد کچھ دن پھر سوائل کو ڈرائی ہونے دیں۔ بار بار تھوڑا تھوڑا پانی لگانے کی بجائے ایک ہی دفعہ زیادہ پانی لگا دیں اور پھر جب تک سوائل خشک نہیں ہوتی دوبارہ پانی نہ دیں۔ گرمیوں میں جلدی خشک ہوگی، سردیوں میں تو ایک دفعہ آپ پانی لگائیں گے تو بہت لمبے عرصے تک وہ جگہ میں نمی رہتی ہے، اس لیے کافی لمبے عرصے بعد پھر اس کو دوبارہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی اس پودے پہ اتنی کوئی بیماریاں وغیرہ یا ڈیزیزز نہیں آتی۔ فنگس کا ایشو ہو سکتا ہے اگر آپ کا پودا کا جو گملہ ہے وہ بہت زیادہ گیلا پڑا رہے گا تو روٹس گل سکتی ہیں، اس طریقے سے ایشوز آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پانی اس کا صحیح طریقے سے لگائیں تو انشاءاللہ اس پہ کوئی بھی کہہ لیں کہ بیماری یا کیڑا وغیرہ اتنا نہیں آئے گا۔ فرٹیلائزر کے حوالے سے آپ جو مٹی یوز کریں ایروکیریا کے لیے، اس کے لیے اگر آپ کو کہیں سے نہر کی بھل مٹی مل جائے تو وہ یوز کر لیں، یا جو بھی مٹی بنائے اس میں کمپوسٹ مکس کر لیں تاکہ ایک اچھی طاقتور مٹی بن جائے، اور اس کے بعد مزید اس کو کبھی کبھار مہینے دو مہینے بعد لیکوڈ فرٹیلائزر تھوڑا سا آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں تاکہ پودے جو ہے ان کی پتوں کی جو کلر ہے وہ زیادہ فریش اور صحیح کہہ لیں لش گرین رہے۔ اور ریویوز تو یہ ایروکیریا کی انٹروڈکٹری ویڈیو تھی۔ خوبصورت ہاؤس پلانٹ اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ میری طرف سے تو کہہ لیں کہ ون آف دی کہہ لیں کہ موسٹ جو ریکمینڈڈ پودے ہوتے ہیں گھر میں ہاؤس پلانٹ تو ان میں یہ ہے ایک پودا، اس کو ضرور آپ اپنے گھر میں کریں۔ خوبصورت پودا ہے ماشاءاللہ سے اور سٹیپ بائی سٹیپ سلو گروتھ والا پودا ہے، بڑے لمبے عرصے تک مطلب آپ کے گھر میں چلنے والا یہ پودا ہے۔ ویوز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، فیس بک پیج ہیپی پلانٹس کو فالو کیجیے گا، اس پہ اکثر جو پکچرز ہیں وہ ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پھر بہت جلد نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ خدا حافظ۔